أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں تفصیل سے بتلایا، پھر کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوتا ہے، یہ بات کل بتلائی گئی کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پاک کے پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس سے پتہ چلا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا یہ ایک مستقل الگ آیت ہے؟ صحیح بات یہی ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کے ہاں اسی پر عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی مستقل ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 19 پارے میں فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ خط، گویا کہ اس خط کا آغاز، اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو قرآن پاک کی آیت میں باضابطہ سورہ نمل میں اللہ نے ذکر فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خود جب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مستقل ایک آیت ہے۔ پھر ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لگایا گیا، لکھا گیا، لیکن ایک صورت ہے سورہ برات، اس کے بارے میں نے بتلایا تھا سورہ توبہ، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وہاں بغیر بسم اللہ کی وہ صورت ہے سورہ برات، سورہ توبہ، ورنہ ہر صورت کے شروع سے پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لہذا آدمی جب بھی کوئی صورت شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور سورہ برات اگر وہ صورت اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہاں بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن اگر قرات ہی وہیں سے شروع کی ہے، سورہ توبہ سے شروع کر رہا ہے وہ پڑھنا، تو پھر اس شکل میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، چونکہ وہ اب سورہ برات کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھ رہا بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، وہاں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ بعض امام کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، ضروری ہے۔ ان کے نزدیک چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا یہ جز ہے، اس کے بغیر گویا کہ سورہ فاتحہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے یہاں تک بھی ہے کہ اگر جہری نماز ہے تو ان کے یہاں امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ پڑھتے ہیں زور سے، کیونکہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے کی آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے یہاں۔ البتہ ہم لوگ کے امام ابو حنیفہ وغیرہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، جو میں نے ابھی ساری تفصیل بتلائی۔ لیکن بہرحال سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ نماز میں ہو تو اس لیے جیسے ہی ثنا پڑھتے اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ، پھر ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو بسم اللہ پہلے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو یہ کیا ہے سنت ہے۔ عام طور پہ لوگ اس سے غافل ہیں، صرف شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں بس کافی ہے، ورنہ تو ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ
سنت ہے، اس سنت کو عموماً لوگ چھوڑتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مفہوم میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے میں شروع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استعانت کو طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ تو آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے اپنے آپ کو ڈال دے رہا ہے، کیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد ہوگی تبھی ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ہر کام سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھے، ہر کام سے پہلے، سونے سے پہلے، بیدار ہونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے، مسجد میں نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، جو میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ بات بتلائی، ہر کام سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتلا دیا، کل امرئ ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر ایسا اہم کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، تبھی جا کر وہ کام مکمل ہوگا، اور اگر ہم نے بسم اللہ سے کام کو شروع نہیں کیا تو وہ کام پھر ناقص ادھورا۔ تو اس سے پتہ چلا ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، تبھی جا کر وہ کام ہمارا کیا ہوگا، مکمل ہوگا، ورنہ وہ کام ہمارا پھر ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا۔ دیکھنے میں چاہے محسوس ہو رہا ہو کام مکمل ہو چکا ہو، بس وہ دیکھنے میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام ناقص ہے، ادھورا ہے۔ میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا، جیسے وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو اس میں جہاں ظاہری صفائی حاصل ہوتی وہیں باطنی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ وضو کی باطنی صفائی ہے کہ ہمارے سارے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ صغائر جھڑتے ہیں، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ بسم اللہ پڑھیں گے تب۔ ہر ایک کام سے پہلے، جب کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھو، جب پینا شروع کرو بسم اللہ پڑھو، ہر کام سے پہلے۔ تو جب بسم اللہ پڑھتے ہو گویا کہ اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہو، اے اللہ ہمارے بس میں یہ چیز نہیں تھی، یہ کھانا ہمارے بس میں نہیں تھا، تو نہیں بھیجا، کتنے مراحل سے گزار کر ہمارے منہ تک اس لقمے کو تو نے بھیجا۔ میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا، پانی کو سمجھایا تھا کہ پانی کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے منہ تک آتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہمارے منہ تک جو ایک گلاس آ رہا ہے، اس کی اگر قیمت دیکھو گے تو پوری دنیا کی دولت تم اس کے آگے ڈال دو گے۔ جب جان خطرے میں ہو، پیاس لگ رہی ہو، تم سے یہ کہا جائے تم اسی وقت تم پانی کو پی سکتے ہو، جبکہ اپنی پوری دولت دے دو، ساری اپنی دولت دے دو گے جان بچانے کے لیے۔ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں ہمیں دے دیں، اور کن کن مراحل سے گزار کے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دیں، لیکن ان نعمتوں کا ہم اعتراف نہ کریں اور بغیر بسم اللہ کی ان نعمتوں کو ہم استعمال میں لاویں، یہ بڑی ناشکری ہے۔ تو اس لیے ہم میں اور غیر ایمان والے میں فرق یہی ہے، غیر ایمان والا بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی گھر میں جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی ہر کام کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے ہر معاملے میں اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، ہر معاملے میں ایمان والا سرنڈر بولتا ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے سب اللہ کی مشیت سے ہے، جو ہے سب اللہ کی توفیق سے ہے، جو ہے سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر گویا کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر بول دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کی مدد سے ہے، سب اللہ کی مشیت سے ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ جو بھی ہمارے پاس نعمت چھوٹی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کے چاہے ہوئے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہزار کوششیں کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں، اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یاد رکھو تم وہی چاہو گے جو رب العالمین چاہے گا۔
تم وہی چاہو گے جو رب العالمین چاہے گا. رب العالمین کی ہی مشیت، اسی کا چاہا ہوا ہوگا. تمہارا چاہا ہوا نہیں ہو سکتا، تمہاری مرضی نہیں چل سکتی، تمہاری مرضی کو دخل نہیں ہو سکتا. جو رب چاہے گا وہی ہوگا. یہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بیٹھا لو. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کے انعام کا اعتراف کرے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہی ادا بندے کا پسند ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ معراج پر لے گئے، وہاں پر جو آپ کی تعریف فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ذات وہ ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ذات لے گئی. یہاں رسول نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب سے عظیم سفر پہ لے جا رہا ہے. سب سے عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو مقام سے نواز رہا ہے، سب سے عظیم مرتبے سے نواز رہا ہے. یہ وہ رتبہ، وہ مقام جو کسی کو حاصل نہیں ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. معراج پر اللہ تعالیٰ لے گئے، مسجد اقصی سے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ساتوں آسمان کا سیر کرایا، جنت جہنم کا سیر کرایا، سدرۃ المنتہا سے بھی آپ اوپر تشریف لے گئے، جہاں ساری مخلوق رک جاتی ہے، کوئی بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا. سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے جہاں پر سب منتہا، سب ختم ہوئے، فرشتے بھی اس کے اوپر نہیں جا سکتے. منتہا سب کی انتہا ہے، وہاں پر سب کے اینڈ ختم، اس کے آگے نہیں. جیسے کہتے ہیں دنیا یہاں پر ختم، یہاں پر یہ علاقہ ختم. اب اس کے اوپر مخلوق کا جانا بند، کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کچھ نہیں، کوئی نہیں جا سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لے گئے. یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ مقام صرف کن کو حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. لیکن یہاں پر دیکھو، اتنے عظیم سفر پر اور اتنا عظیم رتبہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے. اس موقع پر یہ نہیں فرما رہا ہے برسول ہی، بنبی ہی، بلکہ وہاں کیا فرما رہا ہے؟ بعبدہ ہی. اپنے بندے کو اللہ لے گیا. بندے کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندگی پسند ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. بعض لوگوں نے کیا شاندار اس کا مفہوم بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے انتہائی مقام کو جا پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی اعزاز و اکرام کیا. ادھر سے بندگی کی انتہا، ادھر سے اعزاز و اکرام کی انتہا. یعنی علامہ ابن بطال نے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے واقعتاً، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے انتہائی مقام تک جا پہنچے. یعنی اس انتہائی مقام تک جا پہنچے کہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اصل اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندے کے اندر کیا ہو؟ بندگی ہو. جس قدر بندہ اللہ کے آگے بندگی ظاہر کرے، عاجزی، انکساری، جس قدر سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، سب کچھ ہو کر بھی اپنے کو کیا سمجھے؟ کچھ نہیں. سارا اعزاز و مقام، مرتبہ، سب کچھ حاصل ہو کر بھی اپنے کو سمجھے کہ میں کچھ نہیں. جب انسان مکمل طور پر بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے بندگی اختیار کرتا ہے اور اللہ کا سچ مچ بندہ بنتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اپنے کچھ نہیں سمجھتا میں کچھ بھی نہیں ہوں. چاہے جائے کہ اپنے آپ کو کسی ایک انسان سے افضل اور اچھا سمجھے، کسی مخلوق سے افضل اور اچھا سمجھے، یعنی کسی مخلوق تک سے بھی اپنے کو افضل اور اچھا نہیں سمجھتا کہ میں فلاں مخلوق سے بہتر ہوں، میں فلاں جانور سے بہتر ہوں، فلاں. بالکل نہیں. بندگی کے اس مقام کو جا پہنچتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور حقیقت میں ہمارے اندر یہی خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ ذرا بھی تکبر نہ ہو، ذرا بھی بڑائی نہ ہو. ہماری ہر ادا سے، ہمارے ہر طریقے سے، ہماری چال ڈھال سے صرف کیا ہے؟ بندگی ظاہر ہو، عاجزی، انکساری ظاہر ہو کہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوں. اور اگر انسان اپنی حقیقت کو دیکھے گا تو کیا چیز ہے؟ آخر کیوں انسان تکبر کرے؟ کس چیز پر تکبر کرے؟ اگر غور کرے تو انسان پہلے کیا تھا؟ گندا پانی تھا. گندا پانی اگر کپڑے کو لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے.
بدبو پیدا ہو جائے، آدمی اس کپڑے کو اتار پھینکے، اس گندے پانی سے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کا وجود گندے پانی سے، من ماء مہین، انتہائی بے وقت، انتہائی حقیر، ذلیل، گھٹیا پانی سے، انتہائی گرے ہوئے پانی سے، اس پانی سے ہم لوگ کی پیدائش۔ پھر ہم اپنے اوپر تکبر کریں، اپنی کسی چیز پہ بڑائی کا اظہار ہو، اپنی مالداری پر، اپنی عزت کرسی پر، چودراہٹ پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، یا کسی اور چیز پر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم کس چیز سے بنے ہیں اس کو تو دیکھو۔ پھر ابھی فی الحال دیکھو گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہم لوگ پیٹ میں 3 کلو 4 کلو 5 کلو کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، غلاظت ہے، اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ چیز اگر کھل جائے، انسان ایک دوسرے سے نفرت کرے، بھاگ جائے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے نہیں، کبھی کسی کی ریح نکل جاتی ہے، اس کا گیس نکل جاتا ہے، دیکھو بدبو آتی ہے، انسان اس سے نفرت کرتا ہے، بھئی یہاں پہ کیوں بدبو تو نے نکال دی؟ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ ساتھ کتنا رحم کا معاملہ فرمایا کہ ساری گھن کی چیز، گندی چیز، اس کو چھپا دیا اللہ نے۔ تو اپنی حقیقت کو اب بھی یاد کرو، اب بھی کیا ہو، کس چیز پر اپنے آپ کو بڑا سمجھو، کس چیز پر فخر کرو، کس چیز پر گھمنڈ کرو، کس بنیاد پر؟ وہ تو اللہ نے اعزاز بخشا، ان چیزوں کو اللہ نے چھپا دیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو فطری جگہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بند کر کے غیر فطری جگہ کھلوا دیتے ہیں۔ بعض کے یعنی بیت الخلاء کی جگہ، استنجے کی جگہ یہاں سے نکال دیا، کسی کا آپریشن ہوا یہاں سے نکال دیا، یہاں سے بلاڈر لگا دیا، اور پھر کسی کا کیا ہے، یہ پائپ لگا دیا، بلاڈر لگا دیا، اس کے اندر کیا، اس کے پیشاب اس کے جمع ہو رہے ہیں، اس کے یعنی اس کی تھیلی وہ خود بھی گھنا رہا ہے، اور لوگ بھی اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہ رہے، گھن کر رہے ہیں، اپنے ساتھ وہ کیا پیشاب کی تھیلی لے کر چل رہا ہے، لوگ بھی گھن کر رہے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہ رہے، حالانکہ علاقے کا بڑا مالدار ہے، علاقے کا کیا بڑا عزت والا ہے، بڑا چودھری ہے، چودھری صاحب کے پاس بھی لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ساتھ میں وہ بلیڈر لے کے چل رہے ہیں، ساتھ میں کیا ہے، ان کے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے، ساتھ میں بلیڈر ہے، اور وہ صاف دکھ رہا ہے، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کہاں گئی تمہاری چودراہٹ؟ کہاں گئی تمہاری عزت؟ کہاں گئی تمہاری دولت؟ کہاں گئی تمہاری مالداری؟ کہاں گیا تمہارا علم؟ کہاں گیا تمہارا علم، تقوی، عمل؟ بڑا تم بگاڑتے تھے، کہاں چلے گئے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ذرا سا ایک ایک چیز پر غور کرو گے تو پھر اس کا شکر ادا کرو گے۔ تو اس لیے جناب ہمیں ہرگز تکبر کرنے کا، کسی بھی چیز پہ بڑائی کرنے کا حق نہیں۔ ابھی یہ حال ہے کہ 3 کلو 4 کلو 5 کلو کتنی غلاظت پیٹ میں بھری پڑی ہے، اللہ نے چھپا دیا۔ انسان کی قیمت پتہ چلتی کب؟ جب بیت الخلاء میں بیٹھو تب۔ انسان سے کیا گندی چیز نکل رہی ہے، خود بھی انسان کیا ہے، اپنے ناک پہ اپنا ہاتھ ڈالے ہوا ہے، خود اپنی گندگی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اپنی گندگی کی بدبو کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے۔ سوچو ذرا، سوچو، جب ان چیزوں کو سوچو گے تو انشاءاللہ دل میں بڑائی نہیں آئے گی، کسی چیز سے بڑائی نہیں۔ کیا ہماری حقیقت ابھی فی الحال یہ ہے، بعد میں پھر جب مریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چھپا دیا۔ ایمان والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے وہاں پر بھی عزت بخشی، بہترین کفن کا کپڑا، سفید کپڑا پہنا کر، اور اتنی گہری قبر میں سینے تک کی قبر کھودی جاتی ہے، پھر اس میں لاش اتار دی جاتی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں، پیٹ پھٹ رہا ہے، کیڑے لگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے لاش سڑ گل رہی ہے، پھر مٹی بن رہی ہے۔ غور کرو، ہم پہلے کیا تھے، ابھی کیا ہیں، بعد میں کیا ہو جائیں گے۔ اب بھلا بتاؤ کس بنیاد پر تکبر کرو گے؟ بڑائی کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر اس بات کو کہو گے میں اس کام کو کرنے والا ہوں، اس کام کو تو میں نے انجام دیا ہے، یہ تو کیا میری قوت سے، میری طاقت سے، میرے بازو کے دم پر یہ کام انجام پذیر ہوا ہے؟ ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے جناب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو نا تو ہر جگہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر بول جاتے ہو اور اپنے آپ کو کہہ دیتے ہو میں کچھ نہیں ہوں، سب اللہ کی مدد سے ہے، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی مدد سے، میں بول رہا ہوں اللہ کی مدد سے، میں چل رہا ہوں اللہ کی مدد سے، میں پی رہا ہوں اللہ کی مدد سے، میں کھا رہا ہوں اللہ کی مدد سے، جو بھی کام کر رہا ہوں سب بولو کس کی مدد سے؟
گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈال دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، ایک دم سرنڈر بول دیا، میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ ساری تیری طاقت سے ہے۔ لہذا بسم اللہ کا مطلب میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کی مدد ہوگی تبھی یہ کام ہوگا، ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوں گے تبھی یہ کام ہوگا، ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت رہے گی تبھی یہ کام ہو سکتا، ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کی جب سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ رب کا نام سکھلایا، رب کے نام سے پڑھیے، رب کے نام سے، کوئی بھی کام رب کے نام سے۔ یہ پڑھائی ایک عظیم چیز ہے، اس لیے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں سب سے پہلے رب کا نام سکھلایا، رب کے نام سے پڑھیے۔ رب آپ کی مدد کریں گے تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رب آپ کے ساتھ میں رہیں گے تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شروع دن سے ہی کیا ہے؟ رب کی مدد سکھلائی گئی، رب کی مدد کے بغیر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، سب کچھ۔ تو اس لیے ہم سبوں کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہر کام سے پہلے ہمیں بولو کیا پڑھنا ہے؟ یاد رکھو گے، بھولو گے تو نہیں؟ ہر کام سے پہلے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ کا شکر بجانا، جو ہے سب اللہ کی قدرت سے، اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں مگر صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ہی توفیق دیں گے تو اس کام کو کر پاؤں گا، نہیں توفیق دیں گے نہیں کام کو کر پاؤں گا۔ اللہ کو یہی ادا کیا ہے پسند ہے۔ ہر جائز کام سے پہلے معمول بنا لو بسم اللہ، بسم اللہ، ہر جائز کام سے پہلے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اہم کام، کھانا اہم ہے، پینا اہم ہے، سونا اہم ہے، بولنا اہم ہے، ہمارے لیے ہر کام اہم ہے، کون سا ایسا کام جو اہم کام نہیں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر جائز کام ہمارا اہم کام ہے، لہٰذا ہر جائز کام سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ناجائز کام تو کرنا ہی نہیں، میں تو فالتو کا جائز لگا رہا ہوں، ناجائز کام تو ایمان والا کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر میں یہ کہوں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو غلط تھوڑا ہی ہوگا، اس لیے کہ ایمان والا تو ناجائز کام کرتا ہی نہیں۔ ایمان والے کی یہ شایان شان ہی نہیں کہ ایمان والا ناجائز کام کرے، ایمان والے کی شایان شان ہی نہیں کہ ایمان والا گناہ کا کام انجام دے، برائی کا کام انجام دے۔ اس لیے اگر ایمان والے سے اگر مخاطب ہوں اور یہ کہوں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کبھی تم یہ کہنے لگو ہر کام سے پہلے کہہ دیا، ناجائز کام سے پہلے بھی، تو اسی لیے میں نے ذرا سی تفصیل کر دی کہ ایمان والا تو ناجائز کام کرے گا ہی نہیں، ایمان والا تو گناہ کا کام کرے گا ہی نہیں، برائی کا کام ایمان والا تو کرے گا ہی نہیں۔ تو اگر اب ہر کام سے پہلے معمول بنا لو بسم اللہ پڑھنے کا تو انشاءاللہ وہ کام بولو کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہوگا، مکمل ہوگا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اہم کام جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ کام ناقص ہوتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کو مکمل بنانے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ خود بھی بسم اللہ پڑھو، گھر میں بھی سکھلاؤ، سب کو، بچوں کو بھی سکھلاؤ، سبھی کو شروع دن سے بسم اللہ کی تعلیم دو۔ کیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر بیٹے کچھ نہیں ہو سکتا، شروع دن سے یہ تعلیم دو۔ یہی تو توحید، یہی تو وحدانیت ہے، یہی تو کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا اقرار ہے، اظہار ہے۔ شروع دن سے ہی خود بھی اپنے دل میں اتارو، بچوں کو دلوں میں اتارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔